السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. گزشتہ درس کے اندر آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں کہ یہ پنڈت لوگ جو اپنے مذہبی کتاب کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ عام عوام تک اس بات کو نہیں پہنچاتے، اور جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس وقت وہ منتر جو انہیں زندگی کے اندر سنانا چاہیے تھا، مرنے کے بعد ان منتروں کو سناتے ہیں. جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر، گزشتہ درس کے اندر ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے بھاگوت مہاپران اور بھاگوت پران سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جس میں جنتیوں اور جہنمیوں، اچھے لوگوں کی جو روح نکالی جاتی ہے اس کے نقشے کو بیان کیا گیا ہے، اور برے لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے اس کے نقشے کو بیان کیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بہت حد تک ملتی جلتی باتیں ہیں. آگے بھاگوت پران منتر نمبر 26 کا مطالعہ کیجیے کہ یہ سب روح نکالنے کے بعد کا معاملہ ہے. پھر جہنم میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں دہکتی ہوئی آگ کی بیج لہر میں ڈال کر جلایا جاتا ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ایک چمڑا جل جائے گا، ایک تہ چمڑا جل جائے گا، تو جلنے کے فوراً بعد دوسرے تہ کو ہم پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کو چکھے. یعنی جل کر کے آدمی اگر مر جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت آئے گی ہی نہیں. تو جنتی لوگ آرام میں ہوں گے، خوش و خرم کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اس کے برخلاف جہنمی لوگ نہایت ہی تکلیف میں ہوں گے، یہاں تک کہ پکاریں گے کہ کہیں موت آ جائے، لیکن موت آئے گی ہی نہیں. اور جب جسم جلے گا، چمڑا جلے گا، تو سوچے گا کہ چلو چمڑا جل جائے گا، راحت مل جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فوراً نیا چمڑا پیدا کر دے گا تاکہ عذاب چکھے. وہاں دہکتی ہوئی آگ کی بیچ لہر میں ڈال کر جلایا جاتا ہے. بھوک لگنے پر اسی کا گوشت کاٹ کر اسے کھلایا جاتا ہے. کتے اور گدھ کے ذریعے اس کی آنت کھینچی جاتی ہے. سانپ، بچھو اور ڈنک مارنے والے زہریلے کیڑوں کے ذریعے اس کے جسم میں زہر پھیلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کہ جو لوگ مالدار ہیں اور ان کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے، 1 سال گزر جاتا ہے، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس مال کو ایک حیت میں، ایک شکل میں تبدیل کر دے گا، اور اس مال کے ذریعے اسے داغا جائے گا. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پیشانیوں کو، ان کے بغلوں کو اور ان کے پیٹھوں کو. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ تمہارا مال ہے
یہ وہ ذخیرہ ہے جس کو تم جو ہے جمع کر کے رکھتے تھے. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے، مال کو سونت کر کے رکھنے کی وجہ سے آج عذاب سے دوچار ہو جاؤ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو لوگ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، اور وہ مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس مال کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر دے گا اور وہ سانپ اسے ڈسے گا. اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہاں پر زہریلے کیڑے ہوں گے، سانپ ہوں گے، مکوڑے ہوں گے، تمام چیزیں ہوں گے، یہاں تک کہ اتنا زہریلا سانپ ہے اس میں یا بچھو ہے، اتنا زہر ہے اس کے اندر کہ اگر جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا کی طرف دیکھ لے وہ بچھو، اپنا زہر نہیں پھیلائے بلکہ صرف دیکھ لے، تو روئے زمین کے اوپر جو ہریالی ہے وہ تمام ہریالی ختم ہو جائے. یعنی اتنا زہر ہے کہ اس کے دیکھنے کی وجہ سے، اس کی بینائی کے اندر، اس کے آنکھ کے اندر یعنی جھلسانے کی ایسی صلاحیت ہے کہ صرف اگر وہ دیکھ لے اس روئے زمین کی طرف، تو روئے زمین کے اوپر جو آپ ہریالی دیکھتے ہیں وہ تمام کی تمام ہریالیاں جو ہے ختم ہو جائیں گی. کتنا خطرناک وہ بچھو ہوگا آپ تصور میں لائیں. اس دنیا کے اندر ہزاروں قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا ہری بھری ہے، بلکہ ان ہریالی ہی میں یہ کیڑے مکوڑے رہتے ہی ہیں. انسانی آبادی سے ہٹ کر کے شہروں کے اندر نہیں رہتے ہیں، بلکہ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں ہریالی ہو، جنگل ہو، پیڑ ہو، پودے ہوں، لیکن اس کے اندر وہ جھلسانے والی صلاحیت نہیں ہے. تب تو ہریالی موجود ہے. لیکن جہنم میں جو کیڑے مکوڑے ہیں، اگر وہ ایک طرف دیکھ لے تو اس روئے زمین کے اوپر جو بھی ہریالیاں ہیں وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اب آپ تصور میں لا سکتے ہیں کتنا زہریلا جانور ہوگا، یا زہریلا کیڑا مکوڑا ہوگا، یا زہریلا جو ہے سانپ ہوگا، یا زہریلا بچھو ہوگا. بھاگوت پران منتر نمبر 26. جسم کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اسے ہاتھیوں سے چروایا جاتا ہے. بھاگوت پران منتر نمبر 27. تم نے پاپ کیوں کیا ہے؟ کام سے کرودھ سے پاپیوں کے ساتھ رہ کر تم نے جو پاپ کیا اس کی تمہیں سزا مل رہی ہے. پھر اے انسانوں، تم نے وہ پاپ کیوں کیا؟ اپنی زندگی میں تم نے جو پاپ کرموں کو کیا ہے اسی کے مطابق سزا بھی بھگتنی پڑے گی. اس وقت سزا بھگتنے سے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ گڑر پران منتر نمبر 25، 26، 27، ادھیائے نمبر 3. غرض یہ کہ اس طرح جنت کا اجمالی اور جہنم کا تفصیلی بیان ہندو مذہبی کتابوں میں آج بھی موجود ہے. اس کے باوجود ان میں پنرجنم اور تناسخ کا عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ بن گیا ہے جو عقل انسانی اور خود ان مذہبی کتابوں کے مطابق بالکل خلاف ہے. یعنی ان کی مذہبی کتاب کے اندر جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اور یہ جنت اور جہنم میں کب جائیں گے؟ مرنے کے بعد جائیں گے. لیکن پھر بھی یہ پنرجنم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا اس کا اچھا عمل ہوتا ہے تو اچھے خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اگر برا عمل ہوتا تو وہ چھچندر، بلی، کتے بنا دیے جاتے ہیں، جو کہ عقیدہ صحیح نہیں، اس لیے کہ عقید آخرت ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں کہا. یہ وہ کتاب ہدایت ہے لا ریب فیہ، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ متقیوں کی ہدایت کی کتاب ہے. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کریم صرف مسلمانوں کی ہدایت کی کتاب نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے. امریکہ کے ایک ڈاکٹر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے کے بعد مشرف بہ اسلام ہو گیا. وہ سورہ نور کی آیت ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ سمندر میں ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد آدمی چیختا رہے چلاتا رہے تو اس کی آواز کو کوئی نہیں سنے گا۔ اور قرآن نے 1450 سال پہلے بیان فرمایا۔ میڈیکل سائنس نے آج ترقی کی ہے، چنانچہ اس گہرائی اور گہرائی میں جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پکار کر کے جب دیکھے تو واقعی میں وہ ایک دوسرے کے پکار کو بھی نہیں سن رہے تھے اور دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ ایک آیت پڑھنے کے بعد مشرف باسلام ہو گئے کہ قرآن کریم آج 1450 سال کے بعد جہاں سائنس پہنچ رہی ہے، 1450 سال پہلے قرآن اس بات کو کہہ چکا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے کے بعد وہ مشرف باسلام ہو گیا۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ آج دنیا کے اندر ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اسی قرآن کو پڑھ کر کے۔ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ ہم مسلمان کے اعمال تو اچھے ہے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں تو ہمیں دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کریں، لیکن ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس عمل کو دیکھ کر کے غیر مسلم مشرف اسلام ہو جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے مال و دولت دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جو کتاب تورات انجیل زبور ہے ان کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے دن کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کیا یقین رکھتے ہیں؟ کہ یہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جو زندگی ہے اس کے بعد ہمیں موت آئے گی، اور موت آنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، اور پھر ہم تمام سے ہم نے جو اس دنیا کے اندر کیے ہیں اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، پوچھے گا۔ اگر ہم نے اچھے عمل کیے ہیں قرآن کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھا ہے تو ہمیں نجات مل جائے گی اور ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی منمانی زندگی گزاری، قرآن کو ٹھکرا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکرا دیا، حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھا، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں ایسے عمل کرنے والے، ایسے برے عمل کرنے والے وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یہی عقید آخرت ہے، اور جس عقید آخرت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا یہ عقیدہ ہے، جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، قرآن سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جملہ کو ختم کرتے ہوئے، بات کو ختم کرتے ہوئے کہا، أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ رب العالمین کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آخرت پر دو سوال۔ آبا گون کے عقیدہ کی تردید اور آخرت کی اس بات پر ہندو بھائیوں کی طرف سے دو سوالات کیے جاتے ہیں۔ سوال: بعض بچے پیدائشی طور پر کیوں معذور یا بیمار یا پھر دیگر پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور بعض صورتوں میں تکلیف کی تاب نہ لا کر بالآخر مر جاتے ہیں؟ آبا گون کے مطابق تو اس کا جواب مل جاتا ہے کہ وہ پچھلے جنم میں پاپی رہے ہوں گے جس کی سزا مل رہی ہے، اور اگر پنرجنم کو غلط اور آخرت کو صحیح مانا جائے تو سوال اللہ پر ہوتا ہے کہ اس معصوم بچہ کو ایسی تکلیف میں کیوں مبتلا کر دیا جسے دیکھ کر اچھوں کا کلیجہ منہ کو آ جائے، آخر اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی؟ جواب: بچہ بظاہر جس تکلیف میں بھی ہو اس کو اس تکلیف کے بدلے ہمیشہ کی جنت
مل رہی ہے، دوسرے یہ کہ وہ بچہ اپنے والدین و قرابت داروں کے لیے سامان امتحان ہے۔ سب سے زیادہ پیار ماں باپ کو بچہ سے ہی ہوتا ہے۔ بچہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو والدین کے لیے ہی موقع امتحان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ ان کے والدین کے صبر کو دیکھتا ہے۔ اگر والدین صبر کرنے والے نکلے تو اللہ اس صبر کے بدلے جنت جیسی عظیم نعمت سے اسے نوازتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ بچہ اپنے والدین کے لیے سامان امتحان ہے، نہ کہ پچھلے جنم کی سزا سے گزر رہا ہے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ معصوم بچے کو تخت مشق کیوں بنایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ والدین کی زیادہ تر توجہ چھوٹے بچوں کی طرف ہوتی ہے، اور بنسبت بڑوں کے رغبت بھی زیادہ چھوٹوں کی طرف ہی ہوتی ہے۔ اس لیے چھوٹوں کو والدین کے لیے سامان امتحان بنایا اور اس کے بدلے ہمیشہ کی جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازا جائے گا۔ دوسرا سوال، عقید آخرت پر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کا تصور ہے کہ آخرت میں کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ محدود اعمال کی سزا غیر محدود ہے، جو کہ عدل کے خلاف ایسا کیوں ہے؟ جواب، دراصل اسلام میں محدود اعمال کی سزا محدود ہی ہے، اور غیر محدود سزا بغاوت کی ہے کہ کائنات کے مالک کی دنیا میں رہ کر اس کی بڑائی کو چھوڑ کر یا اس کا انکار کر کے کسی اور کو اللہ کی خدائی میں اور اس ایک کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا یقیناً اس مالک کے ساتھ بغاوت ہے۔ اور آج دنیا والوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی ملک کا شہری اس ملک کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور حکومت کو معلوم ہو تو اسے بغاوت اور غداری پر محمول کر کے اسے جلا وطن یا پھر قتل کی سزا سناتی ہے، تو یہ غیر محدود سزا دراصل بغاوت شرک کی وجہ سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کا اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی اس کے جیسا نہیں۔ وہ تمام طاقتوں کا مالک ہے، جو زندہ بادشاہ ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، صرف وہی ایک عبادت کے لائق ہے، اور وہ بہت جلد ہماری زندگی بھر کے کاموں کا حساب لینے والا ہے۔ اگر اس پر ہمارا ایمان اسی طرح جیسا اس نے کہا ہے تو مرنے کے بعد وہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور اگر اس کے خلاف ہے تو پھر جہنم میں داخل کرے گا۔ اس پر ایمان لا کر اس کے نبی کی اتباع کر کے اسے خوش کرنے کی کوشش کرنا ہم تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔ یاد رہے کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا اور تمام الہامی کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور پہلے کے نبیوں اور کتابوں پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ پچھلے تمام نبیوں اور الہامی کتابوں پر بھی ایمان لائے، تبھی نجات ہوگی اور پھر جنت جیسی نعمت سے نوازا جائے گا۔ تو جنت اسے ملے گی جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو نازل کیا ہے ان تمام کتابوں کو بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو شخص آگ سے بچ گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ان چند ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے میں نے ہندو قوم اور اصل ہندو مذہب، ہندو قوم کیا ہے اور اصل ہندو مذہب کیا ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہندو بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں، ان کے جو پنڈت ہے، ان کے جو رہنما ہے، ان کے جو عالم ہے، وہ چھپا کر کے حق کو چھپا کر کے رکھا، اور قرآن کی وہ باتیں، قرآن کی وہ باتیں اور وید کی وہ باتیں جو قرآن سے ملتی جلتی باتیں ہیں، اتھر وید کی وہ باتیں
جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، بھاگوت پران کی وہ باتیں جو قرآن سے ملتی جلتی ہے وہ صحیح ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دعوت دیں گے کہ آپ اپنی مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں، اور ہماری جو مذہبی کتاب ہے قرآن، اس کا بھی آپ مطالعہ کریں، اور پھر جن چیزوں میں ہم برابر ہیں اس کے مطابق ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ، اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یعنی عبادت صرف ہم اللہ کی کریں گے۔ یہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی، تورات، انجیل، زبور میں بھی ہے، اور ان ویدوں کے اندر بھی کہا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، جیسا کہ کئی ایک منتر کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہندو مذہب کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، ان میں سے کیا ہے؟ مہادیوواد ہے۔ مہادیوواد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نراکار ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، مخلوق سے ہم مشابہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اس کی بندگی ہم کیسے کریں گے؟ ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے بت بنایا گیا، ایک مجسمہ بنایا گیا تاکہ ادھر ذہن چلا جائے۔ پڑھے لکھے لوگ تو جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے کیا کیا کہ ایک مجسمہ بتا کے ذہن اس رب کی طرف چلا جائے، اور جب عادی ہو جائے تو اس مجسمہ کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن بگاڑ کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس مجسمہ ہی کی پرستش کی جانے لگی، اسی کی عبادت کی جانے لگی، اور جو حقیقی رب ہے اس کو بھلا دیا۔ نہیں تو وید کے اندر توحید موجود ہے، جیسا کہ کئی ایک منتر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں سچ اور حق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔